السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا ویڈیو لے کر آئے ہیں جسے دیکھ کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کسی نے چاہے کتنی بھی بڑی گناہ کی ہو، کتنی بھی خطا کی ہو، بس اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ کر لے، اللہ انہیں یقیناً معاف کر دے گا۔ آج کی ویڈیو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے اوپر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، تیرے بندے، چھوٹے بچے اور جانور سبھی بھوک سے بے حال ہیں، تو بارش برسا دے۔ لیکن اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا لاسٹ تک ضرور دیکھیے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عرصہ دراز سے بارش نہ ہوئی، کھیتی باڑی سوکھ چکی تھی، ہر شے قحط کی لپیٹ میں تھی۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ آپ علیہ السلام اللہ پاک سے دعا کریں تاکہ بارش برسے، ورنہ ہم تمام لوگ بھوک سے مر جائیں گے۔ اے اللہ کے نبی، بارش نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کا برا حال ہے، بچے، بوڑھے، عورتیں سبھی بھوک سے نڈھال ہیں، آپ اللہ پاک سے دعا کیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریباً 70,000 افراد کو لے کر صحرا کی طرف نکل گئے۔ ان کی جتنی بھی دعائیں تھیں اللہ پاک کی بارگاہ میں کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے میرے اللہ، اگر تو نے بارش نہ برسائی تو تیرا یہ تمام لوگ بھوک سے نڈھال ہو کر مر جائیں گے۔ اے میرے پروردگار، بچوں کا بھوک سے برا حال ہے، عورتیں، بوڑھے، مال مویشی سبھی بھوک سے نڈھال ہیں، میرے پروردگار بارش برسا دے۔ ایک لمبے عرصے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور 70,000 افراد اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے، مگر بارش نہ ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار، ہم 70,000 تھے، جتنی بھی دعائیں ہیں کی، مگر بارش نہ ہوئی۔ اے میرے پروردگار، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اے میرے پروردگار، تو بارش کیوں نہیں برساتا؟ اور کیا میرا مقام و مرتبہ تیری بارگاہ میں کم ہو گیا ہے؟ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، آپ لوگوں کے درمیان ایک ایسا شخص بھی موجود ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، اس سے کہہ دو کہ لوگوں کے درمیان میں سے نکل جائے تاکہ میں تمہاری دعا قبول کر دوں۔ اگر وہ لوگوں کے درمیان میں سے نہ نکلا تو اے موسیٰ، جب تک تمہارے درمیان میں وہ موجود رہے گا میں بارش کا ایک بھی قطرہ نہیں برساؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میری آواز بہت کم ہے، 70,000 افراد تک نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، تم صرف اعلان کرو، تمہاری آواز کو ہر کان تک پہنچانا میرا کام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ تمہارے درمیان میں سے ایک ایسا شخص موجود ہے جو 40 سال سے اللہ پاک کی نافرمانی کر رہا ہے۔ جب تک وہ شخص تمہارے درمیان موجود ہوگا اللہ پاک بارش نہیں برسائے گا۔ تو میری تم لوگوں سے التجا ہے کہ وہ شخص جو بھی ہو ہمارے درمیان میں سے نکل جائے، ہم پر ترس کرے، دوسرے لوگوں پر ترس کھائے، ورنہ جب تک وہ ہمارے درمیان موجود رہے گا اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ پاک بارش کا ایک بھی قطرہ نہیں برسائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان کیا اور تمام لوگوں نے آپ علیہ السلام کی آواز کو سنا۔ اس گنہگار شخص نے دیکھا کہ مجمع میں سے کوئی باہر نہیں نکلا تو وہ سمجھ گیا کہ وہ شخص میں ہی ہوں اور اللہ پاک میرے متعلق ہی کہہ رہا ہے۔ اس نے اپنے آپ سے کہا کہ اگر میں اٹھ کر باہر جاؤں گا تو ذلیل اور رسوا ہو جاؤں گا، اور اگر نہیں جاتا تو بارش نہیں برسے گی۔ اگر باہر جاتا ہوں تو لوگوں میں رسوا ہو جاؤں گا، لوگ کیا کہیں گے؟ اور اگر نہیں جاتا تو اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ پاک بارش نہیں برسائے گا، لوگ بھوک سے مر جائیں گے، بچے مر جائیں گے۔ اس شخص نے دل ہی دل میں کہا، اے میرے پروردگار، میں نے ساری عمر تمہاری نافرمانی کی ہے،
میں نے تمہارا حکم توڑا ہے۔ میں سرکشی میں اتنا غافل ہو گیا تھا کہ تم کو بھول چکا تھا۔ اے میرے پروردگار، میں نے ہر لمحہ تم سے بغاوت کی ہے، تیرے کسی حکم کو نہیں مانا، ہمیشہ اپنے گناہوں میں زندگی بسر کر دی۔ اے میرے پروردگار، آج میری عزت کا سوال ہے، اگر آج ان لوگوں کو پتہ چل گیا تو میرے پروردگار میں ذلیل ہو جاؤں گا۔ اے میرے پروردگار، میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، تو بڑا رحم کرنے والا ہے، تو پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ میں خطا کار ہی سہی، گنہگار ہی سہی، پر تو میرے پروردگار رحم کرنے والا ہے۔ اے میرے پروردگار، مجھ پر رحم فرما، میری پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ، آج بارش برسا دے۔ اے میرے پروردگار، تو بارش برسا دے تاکہ میری پردہ پوشی رہے۔ پروردگار، میری عزت کا سوال ہے، اے میرے رب، آسمان سے بارش برسا دے۔ اس آدمی نے سچے دل سے توبہ کی کہ اس کے فوراً بعد ہی رحمت خدا برسنا شروع ہو گئی۔ اللہ پاک نے اتنی بارش برسا دی کہ ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، خدایا، تو نے کہا تھا کہ اس مجمع میں ایک ایسا گنہگار شخص موجود ہے جو 40 سال سے تیری نافرمانی کر رہا ہے، اگر وہ مجمع کو چھوڑ کر باہر نہیں جاتا تو میں بارش نہیں برساؤں گا، پر میرے خدایا، اس مجمع سے باہر تو کوئی نہیں گیا، میرے پروردگار یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے تم لوگوں کو اسی شخص کی وجہ سے سیراب کر دیا ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اے موسیٰ، اس کی سچی توبہ نے، اس کی دل کی آہ نے میرے فرش کو ہلا دیا۔ موسیٰ، جس کی وجہ سے میں بارش نہیں برسا رہا تھا، آج بارش اسی کی وجہ سے برسا دی ہے۔ اے موسیٰ، میں نے اس خطا کار کو معاف کر دیا ہے، میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ موسیٰ، میں رحم فرمانے والا بڑا کریم پروردگار ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا پروردگار، مجھے اس کے بارے میں بتا دیں تاکہ اس کی زیارت کر سکوں۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے تو اسے اس وقت رسوا اور ذلیل نہیں کیا تھا جب وہ گناہ پر گناہ کر رہا تھا، اور اب جب اس نے توبہ کر لی ہے تو میں اسے کیسے رسوا کر دوں؟ موسیٰ، میں چغل خور کو برداشت نہیں کرتا۔ موسیٰ، چغل خوری کرنا مجھے بالکل پسند نہیں۔ میں عیب کو چھپانے والا ہوں، ہرگز کسی کا عیب فاش نہیں کروں گا اور نہ ہی کسی کی تحقیق کروں گا۔ جاؤ موسیٰ، آج میں نے اسی کی طفیل تم لوگوں پر بارش برسا دی، اور اے موسیٰ، میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے عزیز دوستوں، اللہ پاک کی شان دیکھیے کہ وہ اپنے بڑے سے بڑے گنہگار بندے کو صرف ایک مرتبہ سچے دل سے توبہ کرنے پر معاف کر دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اے میرے بندے، تو سچے دل سے توبہ کر لے، میں تیری آواز سنوں گا، میں تیری توبہ قبول فرماؤں گا، میں تجھے معاف کر دوں گا، کیونکہ میں نے آدم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک میرا بندہ مجھ سے توبہ کرتا رہے گا، میں اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما کر اس کی توبہ قبول کروں گا، میں اسے بخش دوں گا، میں اس کی عیب پوشی کروں گا۔ میرے پیارے دوستوں، ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہیں کہ اللہ پاک ہماری پردہ پوشی کرتا ہے۔ ہم گناہ پر گناہ کرتے ہیں، لیکن اس پاک پروردگار نے ہمارا رزق کبھی نہیں روکا، ہماری عیب پوشی کی ہے۔ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو دوسرے لوگوں سے چھپاتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ ہمارے معاشرے میں ہم سمیت کتنے بڑے بڑے گناہگار موجود ہیں۔ اگر ان لوگوں کا راز دوسرے لوگوں پر فاش ہو جائے تو لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگیں گے، لوگ ایک دوسرے سے ملنا پسند نہیں کریں گے۔ مگر قربان جاؤں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان پر کہ اللہ پاک نے ان کی امت پر ایسا رحم فرمایا ہے کہ ان کی تمام عیبوں کی پردہ پوشی کی ہے۔ دوسرے انبیاء اکرام علیہ السلام کی امت جب گناہ کرتی تو ان کا گناہ ان کے ماتھے پر لکھ دیا جاتا تھا، تمام لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس نے فلاں برا کام کیا ہے۔ مگر ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہیں۔ اللہ پاک نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی امت کی پردہ پوشی کروں گا۔ میرے دوستوں، ہم کس کی امت ہیں
اور ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ دوستوں، اللہ پاک سے توبہ کیجئے، گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیے۔ اللہ پاک پردہ پوشی کرنے والا، رحمان اور رحیم اور معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔